السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، یہاں عام نمازوں کے مقابلے میں جو بہت سارا مجمع ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ضلع دستیال بھر کے عوام اور خاص طور پر حفاظ کرام، علماء کرام کا یہ مجمع حافظ سید عرفان صاحب جو اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے سے ہمارے درمیان میں نہیں رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ کی مناسبت سے یہ مجمع یہاں پر جمع ہے۔ کچھ ساتھیوں کی خواہش تھی کہ اس مناسبت سے 1-2-4 منٹ حافظ صاحب کا تعارف کیا جائے۔ حافظ صاحب کی زندگی سے ہم سب کو ایک بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس سمجھ کو ہمارا حال بھی بنا دے اور ہمارا مقام بھی بنا دے کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی ہے اور انسان اس دنیا کے اندر کتنا بے ثباتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس عرصے کے اندر ہم نے دیکھا سینکڑوں علماء کرام، حفاظ کرام، دینی خدام بڑی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوتے گئے، اور اس پیدر کے موتوں نے ہم کو یہ بات سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی مرنا تھوڑی ہے۔ ان موتوں سے ہمیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ بوڑھوں کے سامنے بچوں کا مرنا، باپ کے سامنے بیٹے کا مرنا، اچھوں کے سامنے اچھوں کا مرنا، یہ ہر انسان کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ زندگی بے ثباتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اس کی قدر کر لی جائے اور نیکیاں کر لیے جائیں۔ حافظ عرفان صاحب کا انتقال اس پورے علاقے کے لیے ایک عظیم دینی خسارہ ہے، کیونکہ آپ کے شہر دستیال میں ماشاءاللہ حفاظ اور علماء کی کمی نہیں ہے۔ انہی علماء میں، انہی حفاظ میں حافظ عرفان صاحب ایک ایسا نمایاں نام تھا جن کی پوری زندگی دینی جدوجہد سے تعبیر تھی۔ حافظ صاحب کے انتقال کی خبر جیسا ہی مجھے صبح ملی تو میں نے حافظ صاحب کے جو شیخ ہے حضرت شیخ لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ حضرت کو میں نے اطلاع کی تو وہاں سے حضرت کا یہ جواب آیا کہ درمیان میں حافظ صاحب کچھ روزگار کے سلسلے میں سعودیہ گئے ہوئے تھے، جدہ میں ان کی ملازمت تھی، لیکن انہوں نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا، حضرت کے پاس گئے اور حضرت سے انہوں نے یہ کہا حافظ عرفان صاحب نے کہ میں اب انڈیا جانا چاہتا ہوں اور اپنے وطن میں قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو یہاں امداد العلوم سے وابستہ ہو گئے اور موت تک وہ وہاں پر خدمت انجام دیتے رہے۔ بھلے ہی یہ علماء کرام، حفاظ کرام، دینی خدام، ائمہ حضرات، دینی مدارس میں خدمات انجام دینے والے ہم لوگوں کی نظروں کے اندر بڑے معمولی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حافظ صاحب نے یا واپسی کے بعد اپنی پوری زندگی اس مشغلے میں لگائی۔ ایک تو مدرسے سے وابستہ رہے، جو لوگ دینی علم کے حصول کے لیے آتے تھے ان کے اوپر محنتیں کرتے تھے، اور میں خود دیکھتا تھا، مجھ سے مشورہ بھی کرتے تھے کہ اطراف کے دیہاتوں میں جاتے دیہاتی لوگوں کو سمجھا کر ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں پر لے کر آتے۔ اور کئی دفعہ میں نے خود دیکھا کہ کڑم کے کچھ بچے تھے، خانہ پور کڑم کے اس علاقے کے، کئی دفعہ وہ بچے بھاگ گئے تو حافظ صاحب گاڑیوں پر جاتے، ان بچے کے ماں باپ کی کاؤنسلنگ کرتے، ان کو سمجھا کر لاتے اور بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ مسجد کے اندر امام بھی تھے، عوام کے درمیان میں بھی ان کا اچھا تعلق تھا۔ یہاں جو انجمن علماء و حفاظ ہے کچھ عرصہ اس سے بھی وابستہ رہے، اور مجلس تحفظ ختم نبوت ہے جو دیہات کے لوگوں کے دین و ایمان کی فکر کرتی ہے، اس مجلس سے بھی ان کی وابستگی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا کام سلسلے کی بھی وہ فکریں کرتے، سلسلے عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کی فکریں کرتے۔ اور حافظ صاحب کبھی اپنے آپ کو بڑوں سے مستغنی نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے علاقے کے بڑوں سے ہمیشہ مشورہ کرتے۔
وہ مجھے بھی بتاتے کہ روزانہ کئی دفعہ حضرت مولانا معراج صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو اس علاقے کے پرانے بڑے عالم دین ہیں، ہم سب کے سرپرست ہیں، ان سے اکثر وہ مشورے کرتے۔ کچھ بات اور ضروری پیش آ جاتی تو ہمارے ضلع کے جو سرپرست ہیں حضرت مولانا سید مظہر قاسمی صاحب دامت برکاتہم ان سے مشورہ کرتے۔ کچھ اور سنگین معاملات ہو جاتے تو حضرت مولانا شفیع صاحب ندوی دامت برکاتہم سے مشورے کرتے۔ بہرحال انہوں نے جتنی زندگی گزاری بڑوں کی سرپرستی میں، بڑوں کے مشوروں کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی بھی انہوں نے اچھی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اچھی موت دی۔ اچھی موت کا مطلب حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، وبا کے دور کے اندر جو لوگ مرتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں۔ بھلے ہی کورونا وائرس کی وبا کا دور ہے، لیکن حافظ صاحب کی موت کورونا وائرس سے نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ بھی سبب بنا وہ دواخانے کے مراحل سے گزرتے گزرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ احادیث میں اس کو بھی شہادت کی موت کہا گیا ہے۔ ہم سب اپنی جانب سے حافظ صاحب کے حق میں جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے سیئات کو درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بوڑھے والدین کو، ان کے بھائی بہنوں کو، اور خاص کر ان کے جو معصوم بچے ہیں اور ان کی جو بیوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔